ہوئے ہیں انشاءاللہ مغرب کی نماز کی دعا ہوگی۔ چونکہ آداب کلام چل رہے تھے اور کلام کا ادب تو بہت اہم ہے، کیونکہ زبان کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ مجھے اپنے جسم کے 2 گوشت کے لوتھڑوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ ایک وہ گوشت کا لوتھڑا جو 2 جو ہے وہ جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ گوشت کا لوتھڑا جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو وہ کہ عزم له الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے آداب کلام چونکہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، ابھی مزید آداب کلام باقی ہیں، اس لیے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آداب کلام کا آج 29واں نمبر، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں۔ مسجد میں ہیں تو کوشش کریں کہ دنیا کی باتیں مسجد میں نہ کریں، کیونکہ دنیا سے کٹ کر ہم تو دنیا کے مالک اور خالق کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، تو خالق کے گھر میں آ کے خالق کی باتیں کریں۔ اب بادشاہ کے محل میں جا کے بادشاہ کی انسان باتیں کرتا ہے، کسی بڑے کے گھر میں آ کے اس کے بڑے ہی کی باتیں کرتا ہے، دیکھیں جی کیسا گھر بنا ہے، دیکھیں جی اتنا کماتے ہیں، جیسے ایسے لوگ ہیں جی، ماں اس کے اتنے بچے ہیں، تو اسی بڑے کے بارے میں باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں سب بڑوں کا بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے گھر میں آ کے ہم دنیا کی باتیں کریں تو یہ جو ہے وہ کلام کا ادب نہیں ہے۔ نمبر 3، خطبے کے دوران میں کلام نہ کریں۔ جب خطبہ ہو رہا ہو یعنی امام خطیب خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، یا جمعے کا عیدین کا خطبہ ہو رہا ہے تو خطبے کے دوران میں کلام نہ کریں۔ نمبر 31، اگر کوئی نامناسب گفتگو کرے تو اس سے اجتناب اور اعراض کرے۔ نامناسب اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اسے اعراض کرے، اس کی بات کو سنے نہیں یا اس کو کوئی جواب نہ دے، اگر اٹھ کے جا سکتا ہو تو اٹھ کے چلا جائے، تو اس لیے ایسی نامناسب گفتگو میں شریک نہ ہو۔ نمبر 32، خود کوئی ناپسندیدہ بات کہنے پر مجبور ہو جائے تو ضبط کرے اور اشارہ کنایہ سے کام لے۔ کوئی ناپسندیدہ بات کرنی پڑ جائے اور مضمون سمجھانا مطلوب ہے تو اشارے کنایہ کے ساتھ بس اس کا حوالہ دے، یہ نہیں کہ کھول کھول کے اس کو بیان کر دے، وہ جی میں نے چونکہ بات سمجھانی ہے اس لیے میں کھول کے بیان کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان اس انداز سے بیان کر دیتا ہے۔ جیسے لفظ شرمگاہ ہے کہ بھی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان گوشت کا لوتھڑا ہے اس سے جو ہے انسان جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی ضمانت لے لے۔ اب یہ 2 ٹانگوں کے درمیان گوشت کا لوتھڑا کہہ کے آپ نے عنوان کو اشارتاً بیان کر دیا، باقاعدہ اس چیز کا نام نہیں بیان کر دیا۔ تو اسی طریقے سے انسان کی گفتگو میں بھی ایسا کوئی نامناسب عنوان پیش کرنا پڑے اشارے کنایہ سے کام لے۔ نمبر 33، کسی سے بیہودہ کلام نہ کرے۔ اگر بیہودہ کلام کرنا تو بیہودگی ہے۔ نمبر 34، اتنا نہ ہنسے کہ دانت نظر آئیں، نہ دوسروں کو زیادہ ہنسائے نہ قہقہ لگائے۔ تو کوشش کرے کہ زیادہ اتنا نہ ہنسے کہ دانت نظر آئے، نہ کہہ کے خود لگائے نہ کہہ کے لگوائے۔ اب بسا اوقات ہوتا ہے کہ مضمون ایسا ہے تو بے اختیار جو کہہ کر لگ گیا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ خام خواہ جو ہے وہ ہنسا کے ہنس کے خود بھی غافل ہو دوسرے کو غفلت میں ڈالے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہ لگا کر ہنسے تھے اور مخاطب سے خوش روئی اور تبسم کے ساتھ پیش آئے۔ کبھی ہوا ایک آدھ دفعہ کہ آپ نے قہقہ کی آپ کی آواز آئی، ورنہ آپ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ زیادہ آپ ہنسے ہیں کہ آپ کی نواجز جو ہے یہ البتہ نظر آنے لگا ہے، لیکن عام طور پہ آپ مسکرا کر جو ہے وہ کسی اچھے عنوان کو ظاہر فرماتے تھے۔ نمبر 35، کثرت کلام سے اعتراض کرے، اس سے قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ بولنے سے جو دل مردہ ہوتا ہے اور انسان خود بھی محسوس کرتا ہے طبی طور پہ، جو زیادہ باتیں کر رہا ہے تو بعد میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار طبیعت بڑی مزمحل سی ہو گئی اور دل جو ہے وہ سخت سا ہو گیا، تو اس لیے زیادہ گفتگو کرنے سے اعتراض کرے۔ نمبر 36، زیادہ تر سکوت اختیار کرے۔ بقول امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے 1 ساعت کی خاموشی 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، 1 ساعت کی خاموشی 60 برس کی عبادت سے کے برابر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جب انسان خاموش رہتا ہے تو خاموش رہنے میں انسان کو مراقبے کا موقع ملتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے خدا کی یہ وہ مخلوقات کے بارے میں سوچتا ہے، کائنات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس سوچنے میں انسان جو ہے ایسے ایسے ارادے قلبی طور پہ عزم بنا لیتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں کثرت عبادت سے نہیں پہنچتا، کیونکہ عبادت کے وقت تو عبادت میں لگا ہوا ہے، سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، لیکن یہ سوچنے سے وہ اپنی کوتاہیاں، خدا کی انعامات، اس کو سوچ کے انسان جو ہے قلبی طور پر جو ہے وہ ایک خاص معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ معرفت حاصل کرنے کے بعد جب عبادت میں لگتا ہے تو اس عبادت کا مزہ ہی الگ ہے۔
اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اب پہچان کے جب مالک و خالق کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی رونق ہی الگ ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا. نمبر 37 گفتگو بہت بلند آواز سے نہ کرے کہ اس طرح انسان کی قوت حیات ضائع ہوتی ہے. زور زور سے نہ بولے، انسان کی قوت حیات ضائع ہوتی ہے. ظاہر انسان کی جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت، گلے کی جتنے بھی انسان کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنا رکھے ہیں اعضاء، وہ سارے کھینچتے ہیں، اس پہ اثر پڑتا ہے. یہ وجہ کو بہت زیادہ بولنے کے عادی آخری عمر میں جا کے ان کی آوازیں ختم ہو جاتی، گم ہو جاتی آوازیں. اس سے احتیاط کرنی چاہیے. 38 اور نہ ہی اتنی پست آواز کرے کہ سننے والے کو تکلیف محسوس ہو. اتنی آہستہ بول رہا ہے کہ دوسرا بیچارہ کان لگا رہا ہے، کیا کہا بار بار، ایسا بھی نہیں. مناسب جو معتدل آواز سے بولے. اور 39 اور نہ مخاطب کے ساتھ منہ ملا کر بات کرے کہ وہ آپ کی سانس کی آمد و رفت محسوس کرنے لگے. یہ بھی مناسب نہیں ہے. اتنے قریب ہو کے بول رہا ہے کہ آپ کی سانس کی جو آمد و رفت اس کو محسوس ہو رہی ہے، منہ کی بو یا خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یہ بھی مناسب نہیں. فاصلے کے ساتھ یہ گفتگو کرنی چاہیے. نمبر 40 نہ مخاطب کی آنکھ سے آنکھ ملا کر یعنی بالکل ٹکٹکی باندھ کر بات کرے کہ اس سے بعض اوقات دوسرا بات کرنے سے ہچکچاتا ہے یا تکلیف محسوس کرتا ہے. آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی بات نہ کرے. ہاں مسلسل آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہے. ہاں کبھی دیکھا اس کو، کبھی ادھر ادھر منہ کر لی، کبھی ادھر نگاہ ہٹا لی، پھر گفتگو جاری رکھی. تو کبھی اور دیکھا نرم نگاہوں سے دیکھے، گور کے نہ دیکھے، تو سننے والا جو خوفزدہ ہوگا اس کو تکلیف محسوس ہوگی. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. نمبر 41 اور نہ ہی مخاطب کی بات سنتے ہی ماتھے پر شکن ڈال کر یا منہ بنا کر اس کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کرے. یہ بڑی پتے کی بات ہے. یعنی عام طور پہ ایک سامنے والے بات کی، اب آپ کو بات بری لگی، آپ نے فوراً ہی منہ بنا لیا، فوراً منہ لٹکا دیا. یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ آج کل یہاں ہمارے امریکہ یورپ میں یہ ٹین ایج بچوں کو، یوتھ کو اکثر یہ بیماری ہوتی ہے. اگلا بھی بات شروع ہی کرتا ہے تو فوراً ہی یوں کرنے لگتے یوں کر. نہیں، اس کو بات پوری کرنے دیں. بات پوری ہو گئی، اب آپ اگر افینڈ ہو رہے ہیں، اب آپ اس کی آگے سے اس کا جواب دے، ریئیکشن شو کریں. یہ بہت بری بات ہے. ماتھے پہ شکن چڑھا لی ایک دم سنتے ہی، اب اس بات کرنے والا اپنی بات ہی پوری نہیں کر پائے گا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی طویل باندھ رہا، بعد میں اصل بات کی حقیقت کھلے تو پھر آپ منہ لٹکائیں گے. او اچھا یار میں نے تو یہ سمجھا تھا. بھئی آپ پھر سمجھا تھا تو آپ پہلے چپ رہے. اور یہ عام طور پہ بیماری ہم لوگوں میں ہے کہ اگلی بات سنتے ہی جیسے پتہ لگا بات ہمارے مرضی کی نہیں ہے، فوراً منہ لٹکا لیا، بے توجہی کر لی، ادھر ادھر دیکھنے لگے، منہ کر لیا ایسے ایسے، یا اس کو یوں برے طریقے سے دیکھا. یہ نہیں. آپ بالکل تحمل سے اس کی پوری بات سنیں. اور ہو سکتا پوری گفتگو ہونے کے بعد وہ نتیجہ آپ کے حق میں ہی ہو، ایسا بھی پاسبل ہے. اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، اس کا خاص خیال رکھیں کہ نہ ہی مخاطب کی بات سنتے ہی ماتھے پر شکن ڈال کر یا منہ بنا کر اس کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کرے. ممکن ہے وہ اس سے پریشان ہو کر دوسری ضروری بات کہنا ملتوی کر دے. ہو سکتا اگلی بات ہی نہ کرے. ہاں بس ٹھیک ہے، چلو وہ اتنی کافی ہے. نمبر 42 دوران گفتگو میں تھوکنے، جمائی لینے یا ناک صاف کرنے سے باز رہے. یہ بعض لوگوں کو تھوکنے کی عادت ہوئی ہے. بعض کو بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے بیچ میں ناک صاف کر رہے ہیں، تو اس سے حتی الامکان اعتراض کرے. کو مرض تکلیف ہے، زکام ہے تو الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار صاف کر رہے ہیں تو گفتگو کے دوران جو ناک صاف کر پھر بات. سامنے والے کی کیفیت کیا پتہ نہیں، بعض بہت لطیف طبیعت کے لوگ ہیں، وہ ان کی طبیعت پر تقدر ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہ بار بار جمائیاں لینی چاہیے، نہ بار بار تھوکنا چاہیے. گفتگو کرتے کرتے بار بار تھوک رہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ گفتگو کے ادب کے خلاف. نمبر 43 اور نہ ہی مخاطب کی کسی بات پر خوش ہو کر ہاتھ پر ہاتھ مارے. بہت اوقات خوش ہو کے کیا کیا لگا کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں. تو یہ ہاں کبھی منصب وائل ایسا ہوا تو اس کی تصدیق کے طور پہ ہاتھ مار دیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے ہر بات پہ ہاتھ مار دیا. تو یہ جو ہے نا یہ بھی بےہودہ سا لوگوں کی عادت ہے. نمبر 44 شارع عام اور گلی کے کونے یا کسی گھر کے سامنے کھڑے ہو کر زیادہ دیر تک گفتگو نہ کرے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ شارع عام پہ کھڑا نہ ہو. لوگ عام تو مسجدوں سے نکل کے مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر ٹولیاں بنا کے باتیں کرتے ہیں،
تو یہ مناسب نہیں ہے. کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے باتیں کر رہے ہیں، کسی گلی کے کونے پہ کھڑے ہو گئے، تو یہ ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے گویا کہ 44 آداب کلام جو ذکر کیے گئے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب جو ہے مغربی نماز کی دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام. یا اللہ بھی ہم نے مغربی نماز پڑھی ہے، یا اللہ ہماری مغربی نماز کو قبول و منظور فرما. یا اللہ پوری برکتیں اس نماز کے ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہم تجھے پانا چاہتے ہیں، اس لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں. یا اللہ آپ ہمیں مل جائیے، یا اللہ آپ ہمیں مل جائیے. ہمارے دل کو یا اللہ آپ اپنی محبت کے نور سے منور کر دیجئے، ہمارے ظاہر باطن کو منور کر دیجئے. یا اللہ ہمیں ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری نسلوں کی نسلوں کو یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اس وقت میرے ساتھ دنیا بھر سے معتکفین، مریدین اور یہاں حاضرین اور ناظرین جو شریک ہیں، یا اللہ ہمارے اعتکاف کی یہ معمولات میں یا ویسے ہماری دعا میں اس میں شریک ہیں یا اللہ ان کی شرکت کو قبول و منظور فرما. ان کے جائز دلی مرادیں پوری فرما. یا اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اعتکاف میں بیٹھے تجھے پانے کے لیے، بس تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما. یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں. یا اللہ بس آپ اپنا ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. پیارے ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین اور مریدین، ماشاءاللہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، اور مغرب کے بعد کے جو اجتماعی معمولات میں سے ایک معمول آداب الاسلام کی تعلیم کا تھا وہ مکمل ہوا، اور نماز مغرب کی اجتماعی دعا ہو گئی. اب اگلا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے کھانے کی سنتوں کا بیان. ظاہر ہے کہ کھانا پینا انسان کی ضرورت اور فطرت ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے کس طریقے سے کھایا جائے اور کیا کیا کھانے مسنون ہیں. کھانے کی سنتوں کا بیان. تنبیہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے کہ زوال کے قریب اکثر کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، لہذا اب کھانا کھانے کی سنتیں لکھی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. کھانا کھانے کی بہت صورتیں اور قسمیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم ان کو اپناتے جا رہے ہیں. تو آپ ہی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا کون سا وقت ہوگا. تو کھانے کے طریقے طرح طرح سے ہر سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم سنتیں بھول گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو حرز جان بنانے کے قابل ہیں. محبت ہے تو محبت میں یہ سب آسان ہو جاتا ہے. محبت تو دیوانہ بنا دیتی ہے. لہذا فرمایا عضو علیہ بالنواجذ، ان سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ رکھو. ہمیشہ کے تو کیا کہنے ہیں کہ اگر ہمیشہ ان سنتوں کا اہتمام کرے تو سبحان اللہ، کم از کم ایک دفعہ تو محض سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے وہ چیزیں کھا لیجئے جو مسنون کھانے ہیں. تو سنت سمجھ کے ایک مرتبہ تو کھا لیں کم سے کم. ہمیشہ کھاتے رہے تو سبحان اللہ. 12 تو کم از کم ایک مرتبہ جو کھائیں تو ہمیشہ کھائیں تو بہت خوب. وہ کھانے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے ہیں ان کو ہم کھاتے رہیں. ان کھانوں کے نام جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمائے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا ہو یا زیادہ مرتبہ یا بطور عادت کے کھایا ہو، ان تمام کو ایک جگہ ہم نے جمع کر دیا ہے. اسماء طعام مسنون: نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بھیڑ، نمبر 4 بکری، نمبر 5 دمبا، نمبر 6 مرغ، نمبر 7 خرگوش، نمبر 8 نیل گائے، نمبر 9 اور پرندوں کا گوشت، نمبر 10 مچھلی، نمبر 11 تر کھجوریں، نمبر 12 کھچی، نمبر 13 نیم پختہ، نمبر 14 ہر قسم کی جو کھجوریں،
نمبر 15 خشک چھوارے، نمبر 16 جو کی روٹی، نمبر 17 گندم کی روٹی، نمبر 18 روٹی پر کھجوریں رکھ کر کھانا، نمبر 19 دونوں کو ملا کر کھانا، نمبر 20 سرکہ اور روٹی، نمبر 21 شوربے میں روٹی بھگو کر جس کو سرید کہتے ہیں وہ کھانا، نمبر 22 گوشت دھوپ میں سکھا کر کھانا، نمبر 23 بھنا ہوا گوشت کھانا، نمبر 24 سالن کے ساتھ پکا ہوا، نمبر 25 گوشت شانے کا ہو، نمبر 26 اور دستی کا گوشت ہو، نمبر 27 پٹھ کا گوشت ہو، نمبر 28 جسم کے اگلے حصے کا گوشت ہو، نمبر 29 دل کلیجی، نمبر 30 سرخاب کا گوشت، نمبر 31 گیہوں کا ہریرا یعنی گندم کا جو ہے ہریرا، نمبر 32 جو کے آٹے میں زیتون کا تیل ڈال کر جس میں کالی مرچیں اور دیگر مسالہ توڑ کر ڈال دیا گیا ہو یہ کھانا، نمبر 33 جو کا آٹا اور چقندر ملا کر پکایا گیا ہو، نمبر 34 زیتون کے تیل سے روٹی لگا کر، نمبر 35 گھی سے روٹی چپڑ کر، نمبر 36 پنیر اور چھوارے اور گھی ملا کر کھانا بنایا ہوا، نمبر 37 جو کی روٹی سالن کے ساتھ، نمبر 38 کبھی پانی کے ساتھ چھوارے، نمبر 39 اسی طرح خربوزہ، نمبر 40 تربوز، نمبر 41 کھیرا، نمبر 42 ککڑی کھجوروں کے ساتھ ملا کر، نمبر 43 آپ کو شاید مرغوب تھا، ترمذی شریف، ترمذی کا حوالہ۔ یہ وہ کھانے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب اور مرغوب تھے، تو گویا کہ اس کی 43 کی یہ لسٹ لکھ دی گئی کہ یہ کھانے آپ نے تناول فرمائے، بھلے ایک دفعہ کھایا ہو یا عادتاً ہمیشہ کھایا ہو یا کبھی کبھار کھایا ہو، لیکن یہ آپ کے ٹوٹل جو ہے فہرست آ گئی۔ اب اس فہرست کو دیکھ کر آپ اس کے مطابق جو ہے کھانا کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے لہٰذا حوالہ اس کا دے دیا ترمذی شریف کا اور شرح سفر و سعادت۔ اور نمبر 44 پہ لکھتے ہیں کہ آپ کو کھرچن اچھی معلوم ہوتی تھی، کھرچن، اب کھانا پکو آخر میں کھرچن رہ جاتی ہے، دال کی کھرچن ہے یا بھنڈی بنائے تو بھنڈی کی کھرچن ہے، تو یہ کھرچن آپ کو پسند تھی، تو نشر الطیب کا حوالہ دیا گیا۔ جن کھانے کی چیزوں کے آپ نے فوائد بیان فرمائے ہیں یا کھانے کی تعریف کی ہے وہ یہ ہیں، نمبر 1 سنترا، سنترے کی تعریف کی ہے، بخاری شریف کا حوالہ، نمبر 2 پیاز کی تعریف کی ہے، نمبر 3 لہسن، نمبر 4 کلونجی، نمبر 5 رائی یعنی رائی کے بیج، نمبر 6 میتھی، نمبر 7 سونٹ، نمبر 8 روغن زیتون، نمبر 9 سنا مکی، نمبر 10 گھی کے برتن میں شہد ڈال کر اس کو ہلا کر چاٹنا، نمبر 11 سیب، نمبر 12 چربی، نمبر 13 ایلوا، نمبر 14 اود ہندی، نمبر 15 پیلو کے درخت کا پھل، اور نمبر 16 بیر وغیرہ۔ نشر الطیب کے حوالے سے یہ جو ہے 16 کہ یہ لکھے گئے ہیں کہ جس کی آپ نے تعریف فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد کھانے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں وہ آپ سے بیان کی جاتی ہیں۔ سنت نمبر 1 کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کلی کرنا، بخاری ترمذی۔ سنت نمبر 2 یہ نیت رکھنا کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہوں، حوالہ الترغیب۔ سنت نمبر 3 دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا ہو تب بھی دائیں ہاتھ استعمال کرنا، حوالہ ابن ماجہ۔ سنت نمبر 4 اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، حوالہ ابو داؤد شریف۔ سنت نمبر 5 کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی، مشکاہ شریف۔ سنت نمبر 6 ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا، موطا امام مالک۔ سنت نمبر 7 کھانا کھانے کے لیے اکڑو یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ سرین بھی زمین سے اوپر رہے، یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا کھڑا رکھنا، یا دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر جھک کر کھانا کھانا، حوالہ عمدۃ القاری۔ سنت نمبر 8 کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو اور بڑا ہو عمر میں یا مرتبے میں، اس شخص کو جو ہے ان سے پہلے شروع کروانا، عمر میں بڑا ہو یا مرتبے میں بڑا ہو اس سے کھانا شروع کروائیں، صحیح مسلم کا حوالہ۔ سنت نمبر 19 کھانا 3 انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہو تو چوتھی انگلیوں کو شامل نہ کرنا، غرض بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرنا، حوالہ الترغیب۔
نو سنت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا، حوالہ ابو داؤد۔ سنت نمبر 11 بسم اللہ کھانے کے شروع میں کرنا، حوالہ ابو داؤد شریف۔ سنت نمبر 12 کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، حوالہ ترمذی شریف۔ سنت نمبر 13 کھانا اپنے جانب والے کنارے سے شروع کرنا، برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا، تو یہ بھی وہ سنت ہے، تو حوالہ ترمذی شریف۔ سنت نمبر 14 کھانے میں پھونک نہ مارے، حوالہ ترمذی شریف۔ سنت نمبر 15 دسترخوان پر مختلف کھانے ہوں تو ہاتھ گھمانا جائز ہے، جو کھانا پسند ہو اس کو لے کر کھائیں، حوالہ ترمذی۔ سنت نمبر 16 گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے، حوالہ ترمذی شریف۔ سنت نمبر 17 گوشت کا بڑا پارچہ بھنا ہوا ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا درست ہے، حوالہ بخاری ترمذی۔ سنت نمبر 17 گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے دانتوں سے نوچ کر کھائیں، زود ہضم اور مزیدار معلوم ہوتا ہے، حوالہ ترمذی شریف۔ سنت نمبر 19 تیز گرم نہ کھائیں، ذرا دم لیں، سہانا یعنی نیم گرم ہو جائے تب کھائیں، حوالہ مسند احمد۔ سنت نمبر 20 کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں، حوالہ ابن ماجہ۔ سنت نمبر 21 کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو صلاح مار لینا، اب کوئی آ جائے تو اس کو صلاح مار لو، یار آپ بھی آئیں کھانا کھا لیجئے، تو یہ بھی سنت ہے، حوالہ ابن ماجہ۔ سنت نمبر 22 آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو حت الوسع اس کا ساتھ دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، مجبوری ہو تو عذر کر دینا۔ اب تھوڑا تھوڑا ساتھ کھاتے رہے، ایک ایک ٹکڑا کھاتے رہے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، لیکن اگر آپ نہیں کھا سکتے تو عذر کر لیں، یار بس بھائی میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، یہ طبیعت خراب ہو جاتی، آپ بلت کے لوگ کھاتے رہیے، حوالہ ابن ماجہ۔ سنت نمبر 23 جس خادم نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا یا 2-4 لقمہ اس کو علیحدہ دے دینا، حوالہ ابن ماجہ۔ سنت نمبر 24 اس گھر میں بہت خیر کثیر ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہو، حوالہ ابن ماجہ۔ تو گویا کہ سنت ہے ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت، اس لیے ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں۔ آج کل یہ وہ نیپکن کا زمانہ ہے تو نیپکن سے لوگ صاف کر کے بس فارغ ہو جاتے ہیں، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، نہ کوشش کریں کہ آپ ہاتھ واش روم میں جا کے دھوئیں، کلی کریں، کیونکہ خیر و برکت ہوتی ہے، صرف جو نیپکن سے صاف کرنے پہ اکتفا نہ کریں۔ سنت نمبر 25 کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برتنوں کو چاٹ لینا، کیونکہ کھانے والے کو معلوم نہیں کہ شاید اسی جز میں حق تعالیٰ نے برکت رکھی ہو جو برتن میں رہ گیا، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت نمبر 26 جب انگلیاں چاٹیں تو پہلے درمیانی بڑی انگلی، اس کے بعد کلمے والی، پھر انگوٹھا چاٹیں، تو گویا کہ پہلے جو ہے درمیانی بڑی انگلی چاٹیں، اس کے بعد کلمے والی، یعنی یہ بڑی انگلی ہے یہ پہلے چاٹیں، پھر کلمے والی، پھر انگوٹھا، پھر جب باقی انگلیاں چاٹی جائیں گی، تو طبرانی شریف کا حوالہ۔ سنت نمبر 27 ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی ہو تو دھونے سے پہلے ان ہاتھوں، بازوں اور قدموں سے پونچھ لینا، تو چکنائی لگی ہو تو ہاتھوں پاؤں سے اس کو پونچھ لیں تو اس میں مذاکرہ نہیں، لیکن آج کل چونکہ نیپکن ہے تو نیپکن سے وہ چکنائی پونچھ لیں اور بعد میں ہاتھ دھو لیں، حوالہ ابن ماجہ۔ سنت نمبر 28 دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے اس کے بعد کھانے والے اٹھے، حوالہ ابن ماجہ۔ یہ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، پہلے جو ہے دسترخوان اٹھے، کھانا اٹھا لیا، دسترخوان اٹھا لیا، اب آپ اٹھے، لیکن وہ پڑا ہوا ہے اٹھ کے آپ چلے جائیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ گویا کہ کھانے کی ناقدری ہے۔ سنت نمبر 29 دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا، زمین پہ بچھائیں تو اس کے اوپر کھانا کھائیں، شمائل ترمذی۔ اور یہ اگر ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ٹیبل کرسی تو ٹیبل کے اوپر دسترخوان بچھائیں، خالی ننگا ٹیبل نہ ہو، اس کے اوپر باقاعدہ دسترخوان بچھنا چاہیے تاکہ کسی حد تک وہ سنت پوری ہو۔ سنت نمبر 30 کھانے سے فارغ ہو کر کوئی دعائے مسنونہ پڑھنا، نیز اس دعا کے پڑھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے لکھی ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری کوشش و قوت کے مجھے یہ عنایت فرمایا۔
سورۃ نمبر 31۔ کسی دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھائے تو اس کے لیے دعا کرنا، مگر اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تو کوئی مباح سمجھ کے کر دی، لیکن ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ ہاں تو وہ دعا یہ ہے، اللہم آتی من آتا منا واسقی من سقانا۔ ترجمہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ تو یہ کسی کے ہاں کھائیں تو یہ دعا کریں، یا یہ دعا کریں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وارزقہم خیرا منہ، یا یہ دعا کریں۔ ترجمہ، اے اللہ جو آپ نے ان کو رزق دیا اس میں برکت دے اور انہیں اس سے بہتر رزق عطا فرما۔ تو یہ اس کی دعا کر دی۔ تو کھانے کی سنتوں کے بعد جو ہے ہم ابھی اس بات کا عہد کریں کہ یا اللہ ان سنتوں پہ ہم عمل کریں گے اور ان سنتوں کے مطابق انشاءاللہ کھانے کی کوشش کریں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طعام مسنون ہیں ان کو آپ فہرست آپ نے سن لی ہے، کوشش کریں زندگی میں ایک بار ہی سے کم سنت سمجھ کے آپ وہ چیز ضرور کھائیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، اور نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے سے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ناظرین انشاءاللہ جو ہے تیسرا ہمارا اجتماعی عمل شروع ہوگا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب جو ہے تیسرا جو اجتماعی عمل ہم شغل سلطان و اذکار یعنی اللہ کا ذکر نفسی، لیکن اس سے پہلے جو ہے اشعار جذبیہ جو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ اشعار جذبیہ یہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبلی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، اور جو ہے شعر و سخن کا عجیب جو ہے ذوق اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا، لہذا یہ انہوں نے جو اشعار جمع کیے ہیں، یہ اشعار جذبیہ گویا کہ ایک مجذوب اور ایک سالک جو تصوف سلوک کے راستے پہ چل پڑا ہے، اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے چل نکلا ہے، یہ گویا کہ اس کی جذبات ہیں، اس کی وہ کیفیات ہیں جس کو مختلف جو احوال اس پر طاری ہوتے ہیں، ان احوال کو انہوں نے اشعار کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اشعار جذبیہ فرماتے ہیں، برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم، برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم، دیکھیں گے جبھی نخل محبت میں ثمر ہم۔ یعنی دل اور جگر کو خون جب برسائیں گے اب کو ثمرہ ملے گا، مطلب اس میدان محبت میں ہم جب محنت کریں گے، وہی والی بات ہے کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ تو یہ وہ سالک اور مجذوب جو خدا کو ڈھونڈنے نکلا ہے، اس کی یہ جو ہے حالات اور کیفیات ہے۔ فرماتے برسائیں گے خون دل و خون جگر ہم، دیکھیں گے جب نخل محبت میں ثمر ہم، اٹھے ہیں سنانے کے لیے درد جگر ہم، اٹھے ہیں سنانے کے لیے درد جگر ہم، ہوتی ہے ابھی بزم سخندر ہم و برہم، رکھتے ہی نہیں آہ میں اب کوئی اثر ہم، رکھتے نہیں آہ میں اب کوئی اثر ہم، کر دیتے تھے دنیا کو کبھی زیر و زبر ہم۔ کبھی یہ حالت تھی اور یہ حالت ہو گئی ہے۔ سالک ہے مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم، سالک ہیں مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم، جانا تو کدھر ہم کو ہے جاتے ہیں کدھر ہم۔ ایک سالک ہوتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلتا ہے اللہ کے راستے پہ، ایک جو مجذوب ہوتا ہے جس کو اللہ خود اپنی طرف جذب کرتا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے ایسے اللہ اس کو اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ تو سالک خود اللہ کی طرف جاتا ہے، اور مجذوب بھی ہوتا ہے جس کو اللہ خود اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں کیفیات جو انہوں نے جمع کی ہیں کہ سالک ہیں مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم خود تو چلے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں اپنی جو محبت کے جو مقناطیس سے کھینچنا شروع کر دیا ہے، گویا کہ ہمارے چلنے کی قدر اللہ نے کر لی ہے۔ تو وہی بات، سالک ہے مگر جذب کا رکھتے ہیں اثر ہم، جانا تو کدھر ہم کو ہے جاتے ہیں کدھر ہم، آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم، آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم، کیا پھوڑ لے آنکھیں ہی اب اے حسن نظر ہم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ حسن ہی ہر طرف نظر آتا ہے۔ آسمانوں کی بلندیاں دیکھیں، زمینوں کی وسعتیں دیکھیں، دریاؤں کے روانیاں آبشاروں کو حسن دیکھیں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور فصلوں کی لہلہٹ دیکھیں، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حسن اور اس کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔
آتا ہے نظر حسن ہی جاتے ہیں جدھر ہم، کیا پھوڑ لے آگے ہی اب حسن نظر ہم، کوشش ہے کہ راحت میں کرے عمر بسر ہم، کوشش ہے کہ راحت میں کریں عمر بسر ہم، لو دیکھتے ہیں خواب میں ایک خواب دیگر ہم۔ اللہ اکبر، کوشش ہے ہم یہ راحت میں زندگی گزاریں۔ کہا کہ یہ کیا یہ تمنا ہے کہ خواب میں خواب دیکھتے ہو بھائی؟ یہ دنیا کے اندر رہ کے رات نہیں، راحت جنت میں ہے۔ دنیا میں مشقت و مجاہدے ہیں کہ خدا کو ڈھونڈنے کا راستہ ہی ہے، اور وہاں جنتیں خدا کو مل جانے کا مقام ہے، مل جانے پر راحتیں ملتی ہیں، ڈھونڈنے میں تو تلاش میں تو مشقتیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو گویا کہ بلیم دیتے ہیں، کوشش ہے کہ راحت میں کریں عمر بسر ہم، لو دیکھتے ہیں خواب میں ایک خواب دیگر، ناچیز ہے ناچیز ہے پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم، ناچیز ہیں پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم ہیں تو ناچیز لیکن پھر بھی بڑی چیز ہے، اور بڑی چیز اس معنی میں ہے ہم ایک بہت بڑی ذات کی خبر دے رہے ہیں، اس کا پتہ دے رہے ہیں کہ اس ذات کو پالو، وہ جو وہ ہستی مطلق ہی سب کچھ ہے، اس کے راہ کی طرف بڑھ چلو۔ اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی چیز اس لیے ہے ایک بڑی ذات کی خبر دیتے ہیں، ناچیز ہیں پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم، ناچیز ہیں پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم، رکھنے کو تو رکھتے ہیں گو تاب نظر ہم، رکھنے کو تو رکھتے ہیں گو تاب نظر ہم، یہ بھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھیں نہ ادھر ہم، رکھنے کو تو رکھتے ہیں گو تاب نظر ہم، اپنی نظروں کو جو ہے جھکا لینا، چھپا لینا، ہٹا لینے کی تاب تو ہے، لیکن یہ بھی کبھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھیں نہ ادھر ہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال، اس کی قدرت و شان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ رکھنے کو تو رکھتے ہیں گو تاب نظر ہم، یہ بھی کہیں ممکن ہے کہ دیکھیں۔ 100 بار گرے کھا کے تیرے تیر نظر ہم، 100 بار گرے کھا کے تیرے تیر نظر ہم، ہر بار پھر اٹھ کے ہوئے سینہ سپر ہم، کہ رب کائنات کی تیرے محبت جب پڑے تو عشق و مستی میں ہم گر کے اٹھے، لیکن بات وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، معشوق کی طرف سے، محبوب کی طرف سے جب ادائیں آتی ہیں، ناز و نخرے آتے ہیں، تو ذرا عاشق کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے، اس محبوب کی طرف سے اس کی جب ناز و نخرے آتے ہیں، فرمایا کہ ہم جو ہے وہ گرتے ہیں، 100 بار گرے کھا کے تیرے تیر نظر ہم، ہر بار پھر اٹھ کے ہوئے سینہ سپر ہم، ہر بار اٹھ کے پھر ہم سینہ سپر ہوتے ہیں، لیکن تیرے تیر نظر کی تاب مشکل ہے، کچھ اس کے سوا کہہ نہ سکے تاب ہے سر ہم، کچھ اس کے سوا کہہ نہ سکے تاب ہے سر ہم، ٹھہرو کبھی رکھ۔ کہا کہ صبح ہو گئی، ساری رات خدا سے کے سامنے جھکتے رہے، گرتے رہے، تڑپتے رہے، اور صبح تک تو کچھ بھی نہیں کہہ سکے۔ جب صبح ہوئی، ظاہر ہے کہ رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اور پکارتے اپنے پیاروں کو، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اسے بخش دوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی تم میں سے عافیت کسی میں چیز مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، اللہ قضا اللہ قضا۔ اس لیے رات کے اندھیروں میں ہم ان سے مناجات کر رہے ہیں، تو وہ کہ مجذوب یہ کہتے ہیں ہم رات میں کچھ بھی نہیں کہہ سکے، اسی ادھیڑ بن میں گزر گیا وقت، سجدوں میں، کبھی ذکر میں، کبھی تڑپ میں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، جیسی صبح ہوئی ظاہر وہ اجلال اٹھ جاتا ہے، اب وہ انوارات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، دن کا سویرا شروع ہوا، تو فرمایا کہ صبح جب ہوئی ہم نے کہا کہ بس اتنا ہی کہہ سکے کہ ایک اور عرضی ہماری باقی ہے، اور عرضی کہہ نہ سکتے، کچھ اس کے سوا کہہ نہ سکے تاب ہے سر، اس کے سوا کہہ نہ سکے تاب ہے سر، ٹھہرو کہ ابھی رکھتے ہیں کہ عرضی دیگر، ایک اور عرضی، ایک اور درخواست، ابھی ٹھہرو تو صحیح، لیکن نہیں، دن کا سویرا آیا، وہ اجلال الہی ختم، کچھ اس کی سوا کہہ نہ سکے تاب ہے سر، ٹھہرو کہ ابھی رکھتے ہیں کہ عرضی دیگر، پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرح، پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرح، سایہ کی طرح سایہ کی طرح ساتھ ہیں، جاتے ہیں جدھر ہم، دنیا میں بلائیں ہی بلائیں ہیں کہ نفس و شیطان کی بلائیں،
تو انس و جن کی بلائیں اور ہر طرف سے ہمیں نوچتی اور اپنے منزل تک پہنچنے نہیں دیتی، اور یہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ ہیں، پاتے نہیں دنیا میں بلاؤں سے مفرم، سایہ کی طرح ساتھ ہیں جاتے ہیں جدھر ہم، کچھ ہو گئے ایسے، کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ ہے در ہم، کچھ ہو گئے ایسے وابستہ ہے در ہم، گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھر، ہم تیرے در کے ساتھ ایسے کچھ وابستہ ہو گئے، ہم اپنا گھر چھوڑ کے تیرے کوچے کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے، کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ ہے در ہم، گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھر ہم۔ بس یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا موتقف اسی شان سے بیٹھتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے خدا کے در پہ آ جاتا ہے اور خدا کے در کو اپنا گھر سمجھ بیٹھتا ہے، شب و روز وہیں گزارتا ہے، پورے 10 دن وہیں بیٹھا ہے۔ تو گویا کہ وہی کیفیت ہے، کچھ ہو گئے ایسے تیرے وابستہ ہے در ہم، گھر چھوڑ کے سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھر ہم، جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم، جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم، خطروں میں گھس جاتے تھے بے خوف و خطرہ ہم، اسی ایک ذات، جب اسی ایک ذات پہ ہماری نگاہ ہوتی تھی، ہم توکل اعتماد کی شان میں تھے، تو پھر خطروں میں گھس جاتے تھے بے خوف خطر۔ لیکن آج گویا کہ ہماری وہ کیفیت نہیں رہی، جب ایک اسی ذات پہ رکھتے تھے نظر ہم، خطروں میں بھی گھس جاتے تھے بے خوف و خطر ہم، سونے نہیں دیں گے تمہیں ابتاب سر ہم، سونے نہیں دیں گے تمہیں ابتاب سر ہم، شبہائے جدائی کی نکالیں گے کسر ہم۔ کہ اب رات مل گئی ہے، دن کا سویرے چٹا، رات کا اندھیرا آیا، جس کے انتظار اور یہ کامیاب آج کے خدا کرتے ہیں، اب جو صبح تک اب سونے نہیں دیں گے، مطلب یہ نفس و شیطان نے جو ہمیں دور تجھ سے کر رکھا تھا اے رب کریم، اب ہم یہ نفس کو جو ہے سونے نہیں دیں گے، اور ہم تجھ سے جو ہے گفتگو نکال کریں گے، اور شبہائے جدائی کی نکالیں گے کسر ہم، سونے نہیں دیں گے تمہیں اب تاب سر ہم، شب